السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کتاب نگری اپنی انفرادیت میں خاص کمال رکھتا ہے، اسی لیے کتاب نگری کی آنر سامیہ چودھری کے تجویز کردہ ایک خوبصورت اور منفرد سیگمنٹ کا ہم نے آغاز کیا ہے، جس میں ہوں گے آپ کے پسندیدہ لکھاری سے مزیدار اور چٹپٹے سوال، جس میں روایتی سوال سے ہٹ کر ہوں گے ان کی کامیابی کے راز کے سوالات۔ ہم جانیں گے لکھاری سے کہ ان کو اس کامیابی کے لیے کتنی دشواری پیش آئی، وہ کیسے اس مقام تک پہنچے۔ کیا آپ سب ہیں تیار اپنے پسندیدہ لکھاری کی کامیابی کا راز جاننے کے لیے؟ تو میرے ساتھ رہیں۔ میں لاؤں گی ہر ہفتے آپ کے پسندیدہ لکھاری کا انٹرویو، اور سیگمنٹ کا نیم ہے فرسٹ سٹیپ ود کتاب نگری۔ سب سے پہلے جس لکھاری کا انٹرویو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہیں ہماری اور آپ سب کی پسندیدہ ہنا اسد۔ جی تو ہنا اسد، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں اور اپنے قلمی اور حقیقی نام کے متعلق بتائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں فیس بک کی ایک ادنیٰ سی رائٹر ہوں اور میرا نام ہنا اسد ہے۔ یہی میرا حقیقی نام بھی ہے اور یہی میرا قلمی نام بھی ہے۔ آپ کیسے مزاج کی ہیں؟ مزاج کے بارے میں کیا بتاؤں، یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں نا جن سے میں بات کرتی ہوں، انہیں پتہ ہوگا میرا مزاج کیسا ہے۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ رنگ بلیک اور وائٹ ہے، لیکن جب میں کبھی خریداری کرنے جاؤں نا تو میں صرف بلیک چیزیں پسند کرتی ہوں۔ بلیک ڈریسز، ہر چیز میں بلیک کلر کو ہی چوز کرتی ہوں اور بلیک کلر کا ہی ڈریس لیتی ہوں۔ کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ میٹھا پسند ہے یا نہیں؟ کھانے میں مجھے سب کچھ پسند ہے، سب کھا لیتی ہوں، اور ویسے مجھے زیادہ تر بریانی پسند ہے کھانے میں، اور میٹھا بھی بس کبھی کبھار موڈ ہو تو کھا لیتی ہوں۔ آپ کے پسندیدہ رائٹر کون ہیں اور کیوں؟ میری پسندیدہ رائٹر پرانی رائٹرز میں اقرا صغیر، نازیہ اقبال نازی ہیں، اور نیو رائٹرز میں زینیہ شرجیل کو پڑھتی ہوں کیونکہ وہ رومانٹک لکھتی ہیں اور مجھے رومانٹک ناول پڑھنا پسند ہے اسی وجہ سے۔ پاکستان کا کون سا شہر پسند ہے؟ ہمارا سارا پاکستان ہی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن میرا جو پسندیدہ شہر ہے وہ میرا اپنا شہر زندہ دلانی لاہور، کیونکہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور مجھے اپنا شہر بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر کبھی میں اپنے شہر سے باہر چلی جاؤں نا تو میرا دل ہی نہیں لگتا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں لاہور میں۔ تو لاہور کے علاوہ سب شہر اچھے ہیں، لیکن میرا فیوریٹ اور پسندیدہ شہر لاہور ہی ہے۔ میرڈ یا سنگل؟ جی الحمدللہ میں میرڈ ہوں۔ سیاست میں دلچسپی ہے؟ نہیں، مجھے سیاست میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ لکھنے کا شوق کب ہوا؟ آپ کو کب لگا کہ آپ کو لکھاری بننا چاہیے؟ اسکول ایج میں ایک دوست نے زبردستی ڈائجسٹ پڑھنے پر مجبور کیا تھا، وہاں سے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ناول بہت بہترین تھا، بس پڑھنے کا شوق ہوا تو سوچا میں بھی کچھ لکھ کر دیکھتی ہوں۔ یہ اسکول ٹائم کی بات تھی، پھر تقریباً 2 سال پہلے سے دل میں خواہش پیدا ہوئی لکھنے کی۔ میں نے کوشش کی، کزن نے پڑھا تو انہیں پسند آیا، پھر میں نے اپنا پیج بنا لیا۔ مجدار عشق میرا پہلا ناول تھا جو میں نے لکھا تو سب نے بہت پسند کیا۔ پہلا ناول لکھتے وقت کیسے تاثرات تھے؟ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی۔ فرسٹ ناول جب میں نے لکھنا شروع کیا تو سب کو پہلے گھر میں پڑھایا کہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں، پھر انہوں نے میری تعریف کی تو میں نے پیج بنا کر اس پہ اپلوڈ کیا، اور جیسے میں نے اپلوڈ کیا تو بہت تعریف ملی مجھے، تو اس وجہ سے پھر میں موٹیویٹ ہو کے تو میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اگر سب کو پسند آ رہا ہے تو پھر مجھے لکھنا چاہیے۔ شروع میں لوگوں کے تبصرے اور تعریف سن کر کیسا محسوس ہوتا تھا؟ فیس بک پہ جب اپلوڈ کیا تھا تو میرے نیو ریڈرز تھے جو مجھے جانتے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے میری تعریف کی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ اپنے تو اپنوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن مزہ تب ہے جب کوئی دوسرا آپ کی تعریف کرے۔ تو مجھے انہی لوگوں سے موٹیویشن ملی، ریڈرز کی وجہ سے انہوں نے ہی تعریف کی تھی، تو بس پھر میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا، پھر لکھنا شروع ہو گئی، جو سفر تب شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔
سب سے پہلے آپ کی تحریر کی تعریف کس نے کی تھی؟ جی، جب شروع سب نے میری تعریف کی، تبصرے کیے تو بہت اچھا لگتا تھا اپنی تعریف سن کے۔ کسے نہیں اچھی لگتی اپنی تعریف، بہت اچھا لگتا تھا۔ اور اب تو میں ایڈکٹ ہو گئی ہوں تعریف سننے کی۔ جب تک اپنے کمنٹس ریڈ نہ کر لوں مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ اپنے پسندیدہ رائٹر کے ناول سے اپنے پسندیدہ کردار کا نام بتائیں۔ مجھے اسماعیل شریف دور کے ناول بھی بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان کا ایک ناول تھا جس درد سے کوئی مغفل گیا، اس میں کردار ہے عبدالباری کا۔ آخر میں وہ ہیرو مر جاتا ہے، لیکن وہ ناول اتنا زبردست تھا نا، اتنا بڑا مجھے صدمہ لگا اس کے ہیرو کے مرنے کا کہ وہ ناول مجھے ابھی تک یاد ہے، بھولا نہیں۔ بس ناول میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا جو یاد رہ جاتا ہے، تو ناول بہت زبردست تھا اور اس کا کردار بھی بہت اچھا لکھا تھا انہوں نے۔ وہ ناول میرے دل کے بہت قریب ہے اور وہ کریکٹر بھی۔ آپ کا کون سا ناول ہے جو لگتا ہے کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے؟ میں نے ابھی تک تقریباً 25 یا 26 ناول لکھ لیے ہوں گے۔ ویسے تو میرے سبھی ناول میرے دل کے بہت قریب ہیں، لیکن میرا فیوریٹ عشق زادے ہے۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے، ابھی تک نہیں بھولی میں اس کی کردار، بہت دل سے لکھے تھے میں نے۔ عشق زادے میرے دل کے بہت قریب ہے۔ آپ لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھتی ہیں؟ ناول کی شروعات کرتے وقت میں اس بات کا خیال رکھتی ہوں کہ پلاٹ اس کا منفرد ہو، کہانی دلچسپ ہو اور کردار اس کے مضبوط ہوں، کہیں پہ بھی جھول نہ آئے، اور کچھ ایسا لکھوں جو ریڈرز نے پہلے نہ پڑھا ہو۔ اور لکھتے ہوئے میں یہ خیال رکھتی ہوں کہ ریڈرز کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس بارے میں کلیئر کروں، جو بھی پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں ان کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور انہیں تھوڑی معلومات بھی ملتی رہیں۔ اچھا یہ بتائیں، لکھتے وقت آپ کی کوئی مخصوص جگہ یا وقت ہے، یا بس جب فری ہوں تب لکھتی ہیں؟ نہیں، لکھتے وقت تو میں کوئی خاص مخصوص جگہ پہ نہیں بیٹھتی، کوئی خاص وقت نہیں ہوتا۔ جب بھی فری ہوتی ہوں تبھی لکھ لیتی ہوں، اور زیادہ تر میں رات کو سونے سے پہلے لکھتی ہوں، جب فری ہوتی ہوں تب لکھتی ہوں۔ آگے کیا ارادے ہیں لکھنے کے حوالے سے؟ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ لکھنا تو میری خواہش بن گیا ہے اور اپنی اس خواہش کو میں جاری رکھنا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ لکھتی رہوں گی جب تک ہمت ہے۔ آپ اگر کسی نئے لکھاری کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں یا کوئی ٹپ کہ ان کو کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے مجھے تو ابھی خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا جاتا ہے۔ میں کسی کو کیا نصیحت کروں گی، میں تو ابھی خود ہی دیگر رائٹرز کو پڑھتی ہوں جو آج کل لکھ رہی ہیں، میں تو خود ان سے سیکھتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کو کچھ سکھا پاؤں گی، نہیں، میں کسی کو نصیحت نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے بس خود بھی سیکھنا ہے اور سب کے لیے دعا بھی کرتی ہوں کہ وہ بھی اچھا لکھیں اور مجھے بھی اچھا لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ آپ کو لکھنے میں کیا دشواری پیش آئی؟ نہیں، لکھنے میں تو مجھے کوئی بھی دشواری پیش نہیں آئی، شکر الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور امید آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ گھر میں کس نے سپورٹ کیا اور کس نے تنقید کی؟ گھر میں شکر الحمدللہ کسی نے بھی مجھے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، سب نے سپورٹ ہی کی، سب نے میرا پیج لائک کیا اور مجھے بوسٹ کیا کہ آپ لکھو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ اچھا لکھ رہی ہو۔ کسی نے بھی تنقید نہیں کی، سب نے ساتھ دیا۔ کیا لکھاری کو لکھنے سے پہلے اپنے موضوع پر کام کرنا چاہیے؟ مطلب ریسرچ وغیرہ، یا بس جو دل میں آئے لکھ دینا چاہیے؟ جی بالکل، ایک رائٹر کو لکھنے سے پہلے اپنے ٹاپک پر عبور حاصل ہونا چاہیے، اسے ریسرچ کر کے سب کچھ مواد اپنے پاس کلیکٹ کرنا چاہیے، پھر اسے لکھنا چاہیے۔ اور میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، اگر کسی پوائنٹ پہ اسلامک وے ہو یا سوشل وے ہو، میں اس پہ پوری پہلے ریسرچ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد لکھتی ہوں۔ اور باقی سب کو بھی ریسرچ کر کے لکھنا چاہیے، کیونکہ جب ریڈرز پڑھتے ہیں تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسے کیوں کیا۔ تو ہمیں کلیریفائی کرنے کے لیے ہر چیز کو ڈیٹیل سے پہلے جاننا چاہیے، پھر اسے لکھنا چاہیے، پھر یہ عوام کو آگاہی دینی چاہیے۔ کسی حساس موضوع پر لکھا کبھی، یا اگر لکھیں گی تو کیا سوچ ہوگی آپ کی؟ اس سے پہلو کیا کریں گی؟ جی، میں نے 2-3 بار ایک حساس پہلو پہ لکھا ہے، اور ایک دو لوگوں نے ہی تنقید کی ہے اس پہ،
باقی سب لوگوں نے پازیٹیو وے میں ہی مجھے ساتھ دیا میرا. مجھے بہت اچھا لگا، میں نے لکھا، لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا حساس پہلو پہ بھی. آپ کے لکھنے کے علاوہ کیا مشاغل ہیں یا کیا مصروفیات ہیں؟ رائٹنگ کے علاوہ میں زیادہ تر کوکنگ کرتی ہوں یا پھر ناول ریڈنگ کرتی ہوں، اور کچھ خاص مشاغل نہیں. اچھا یہ بتائیں، اپنی دوسری مصروفیت اور لکھنے کے وقت کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل پیش آتی ہے؟ واقعی دوسری مصروفیات کے ساتھ لکھنے کے وقت کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ریڈرز روز مجھ سے نئی نیو کس کی فرمائش کرتے ہیں، تو پھر مجھے وقت کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اپنے کام جلدی سے ختم کرنے پڑتے ہیں، اور پھر میں کس لکھتی ہوں اور ڈیلی بیسس پہ ریڈرز کو کس دیتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ناراض نہ ہو، وقت پہ سب کچھ مینیج ہو جائے. آپ زیادہ تر کس چیز پر لکھتی ہیں، موبائل، لیپ ٹاپ یا کاغذ؟ پہلے میں ڈائری پہ لکھتی ہوں، پھر موبائل پہ ٹائپ کرتی ہوں. قارئین کی کون سی بات یا کون سا سوال آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے؟ ریڈرز کے سبھی سوالات مجھے اچھے لگتے ہیں، اور ان کے کمنٹس کرنا بہت اچھا لگتا ہے. صرف ایک ہی چیز اریٹیٹ کرتی ہے مجھے، جب ریڈرز لانگ کمنٹ کرنے یا شارٹ کمنٹ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وہ نیکسٹ لکھتے ہیں نا تب مجھے بہت آکورڈ لگتا ہے. میں اتنے گھنٹے لگا کے کس ٹائپ کرتی ہوں، اور پھر ان کا رپلائی جب آتا ہے نیکسٹ، تو پھر مجھے اریٹیشن ہو جاتی ہے کہ میں اتنی محنت کیا اور یہ تھوڑی سی تعریف یا تنقید کچھ بھی کرنے کے بجائے نیکسٹ لکھتے ہیں، تب مجھے اریٹیشن ہوتی ہے. مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کامیابی آپ کے منتظر ہے؟ میں بس ریڈرز کو انٹرٹین کرنا چاہتی ہوں اور ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ. اور کامیابی کے بارے میں کیا کہوں، یہ تو وقت اور حالات ہی بتاتے ہیں کہ آپ کس قدر کامیاب ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں. تو بس دعا ہی کر سکتی ہوں اپنی کامیابی کے لیے، اور کیا کہوں. میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنی گھریلو زندگی اور معاشی مسائل سے اتنا اکتا جاتے ہیں کہ ناولز میں بنا لیتے ہیں. اگر ناولز میں ہی ٹینشن پڑھنے کو ملے تو کیا فائدہ ہے سکون کا. اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے ناولز میں زیادہ تر رومانس اور سادہ سی کہانی ہو، جسے پڑھ کر لوگ کچھ دیر کے لیے اپنی پریشانیاں بھول جائیں. کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہی کہتی ہوں، بی بریو، یو کین ڈو اٹ. بس اسی قسم کی الفاظ سے انہیں بوسٹ اپ کرتی ہوں. آپ کی نظر میں محبت کیا ہے؟ محبت کی وضاحت کریں. اصل محبت تو خدا پاک کی ذات سے ہوتی ہے جو بے غرض ہوتی ہے، اور محبت کو ہمیں صنف مخالف تک محدود نہیں کرنا چاہیے، ایسا مجھے لگتا ہے. محبت تو کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، ایسی چیز سے جو آپ کے دل کو بھائی، جیسے ستاروں بھرے آسمان سے ہو سکتی ہے، غروب آفتاب کے منظر سے، ساحل سمندر کی شور مچاتی لہروں سے، رنگ برنگی تتلیوں سے ہو سکتی ہے، پھولوں کی مہک سے محبت ہو سکتی ہے. اب جو میں پوچھوں ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے، برف یا بارش؟ برف. محبت یا عزت؟ عزت. کشمیر یا ترکی؟ کشمیر. بلیک اور وائٹ؟ بلیک. پزا یا بریانی؟ بریانی. چائے یا کافی؟ کافی. خاموشی یا گپ شپ؟ خاموشی. دوست یا تنہائی؟ تنہائی. پڑھنا یا لکھنا؟ لکھنا. اردو یا انگلش؟ اردو. سمندر یا پہاڑ؟ سمندر. وفا یا محبت؟ وفا. سفر یا ہم سفر؟ ہم سفر. زندگی کی کوئی ایک خواہش؟ جی میری خواہش ہے کہ مجھے زندگی میں ایک بار موقع ملے تو میں حج کرنا چاہوں گی، اللہ پاک کے پاک گھر کو دیکھنا چاہوں گی، بس یہی خواہش ہے. دوستی کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ میرے نزدیک دوستی کا رشتہ سب رشتوں میں بہت زیادہ خوبصورت رشتہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا، انسان بنا غرض کے ایک دوسرے سے اپنے خیالات شیئر کر سکتا ہے، اپنے دکھ درد بانٹتا ہے، اور یہ ڈر بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو بتا نہ دے، اور ہمارے پرابلمس کی سلوشن کرتے ہیں دوست، ہم بھی دوستوں کی کرتے ہیں.
تو دوستی میرے خیال میں بہت اچھا رشتہ ہے۔ اب اپنے قارئین کے لیے کوئی اچھی بات یا کوئی نصیحت؟ قارئین کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے، ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رہنے دیں۔ اپنے اندر کی کڑواہٹ دوسروں میں مت ڈالیں۔ جسمانی گھاؤ تو بھر جاتے ہیں، مگر آپ کے الفاظ کے گھاؤ جو روح پر لگتے ہیں وہ مٹائے نہیں مٹتے، اس لیے سوچ سمجھ کر بولیں۔ کتاب نگری کی ویب سائٹ آنر سامیہ چودھری کے نام کچھ قیمتی الفاظ۔ ہماری کتاب نگری کی ایڈمن سامیہ جی، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا، مجھے پرموٹ کیا، خواہ وہ ویب ہو، یوٹیوب ہو یا پھر ڈیجیٹل لائبریری۔ میرا خواب تھا اپنی بک پبلش کروانا، اور میری اس خواب کو سامیہ جی نے پورا کیا۔ میں ان کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گروپ کتاب نگری اور سامیہ جی دونوں کو ترقیوں کی نئی منازل سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ اور اقرا جی، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ ریئلی ویری آنرڈ ٹو بی وتھ یو، آلویز اسٹے بلیسڈ۔ جی تو فرینڈز، آپ کو ہنا اسد کے بارے میں جان کے کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہوں اور آپ اس طرح کے زبردست انٹرویوز سے لطف اندوز ہو سکیں، تو جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ پھر نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے ایک نئے لکھاری کے انٹرویو کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔